پہلے تو میں پھر سے آج آپ سب کے اسٹیمنا پہ، آپ کی دلیری پہ، آپ کے شعور پہ اور آپ کی حب الوطنی کو آج پھر سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میں نے فیصلہ تو کیا تھا کہ میں اب یہاں بیٹھوں گا جب تک یہ امپورٹڈ حکومت الیکشن کی مجھے ڈیٹ نہیں دیتی اور اسمبلی ختم نہیں کرتی اور الیکشن کی ڈیٹ نہیں دیتی۔ لیکن جو میں نے پچھلے 24 گھنٹے میں حالات دیکھے ہیں، یہ میرے ملک کو انتشار کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ جو میں نے دیکھا، اپنی عوام کو اپنی پولیس سے نفرت کروانے جا رہے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے، کیونکہ یہ عوام سے ڈرتے ہیں۔ یہ جب بھی باہر نکلیں گے عوام میں، یہ امپورٹڈ حکومت کے لوگ 2 نعرے سنیں گے، یہ ایک چور اور دوسرا غدار۔ جدھر بھی نکلیں گے آپ یہ 2 نعرے سنیں گے، اس لیے عوام سے ڈرتے ہیں۔ سو یہ پوری کوشش ان کی ہے کہ میری لڑائی کروائی جائے، نفرت پھیلائی جائے اپنی پولیس کے خلاف۔ جو انہوں نے پولیس سے حرکتیں کروائی ہیں، عوام پولیس کو برا سمجھے گی۔ کبھی بھی عوام پولیس کو اپنی پولیس نہیں سمجھے گی جس طرح انہوں نے جو حرکتیں کی ہیں۔ ذمہ دار یہ ہیں، یہ نفرتیں بلا رہے ہیں اپنی پولیس سے۔ دوسرا رینجرز کا استعمال کیا گیا، جس طرح ہم کوئی دہشت گرد ہیں، جس طرح ہم کوئی ملک کے غدار ہیں، جس طرح ہم کوئی ملک کے اندر انتشار بڑھانے آئے تھے۔ انہوں نے رینجرز کا استعمال کیا تو صرف پولیس کے خلاف اور ہمارے اور پولیس کے اندر نفرت ہی نہیں بلا رہے، ہمیں اپنی فوج کے بھی خلاف کر رہے ہیں۔ اور اگر میں نے یہ جو حالات دیکھے ہیں، یہ ہے، اگر میں آج یہاں جو میں نے فیصلہ کیا تھا کہ بیٹھ جاؤں، تو مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ تو خوش ہوں گے، لیکن یہ ہماری لڑائی کروائیں گے اپنی پولیس سے بھی، اپنی فوج سے بھی۔ فوج بھی ہماری ہے، پولیس بھی ہماری ہے اور عوام بھی ہماری ہے۔ ہم کسی صورت، ہم تو ملک کو اکٹھا کرنے آئے ہیں، ہم تو ملک کو یونائٹ کرنے آئے ہیں، ہم تو ملک کو تقسیم نہیں کرنے آئے۔ اگر اس ملک کو، اس کی معیشت کو نقصان ہوتا ہے، اگر روپیہ گرتا ہے، روپے کی قیمت کم ہوتی ہے، جو ہو رہی ہے، جو جب سے یہ آئے ہیں معیشت کا برا حال ہے، سٹاک مارکیٹ نیچے، روپیہ گرا، تو جب روپیہ گرتا ہے، ان کے جو لیڈر بیٹھے ہیں، ان کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ ان کے پیسے باہر پڑے ہیں، ان کے پیسے ڈالروں میں ہیں۔ روپیہ گرتا ہے، ڈالر مضبوط ہوتا ہے، ان کو تو فائدہ ہوتا ہے۔ قوم غریب ہوتی ہے، یہ امیر ہوتے ہیں۔ اس لیے ان کا اور پاکستان کا انٹرسٹ ایک نہیں ہے۔ میں بڑی دیر سے کہہ رہا ہوں کہ اگر اس ملک میں آگے بڑھنا ہے تو یہ جو اس ملک کے اوپر 30 سال سے 2 خاندان اس ملک کا خون چوس رہے ہیں، جب تک ہم ان کا احتساب کر کے، ان سے پیسہ نکال کے ان کو جیلوں میں نہیں ڈالیں گے، یہ ملک کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ تو میں آج میں نے یہ فیصلہ کیا، غور سے سنیں، آپ کو تو سنیں، اب سنیں غور سے۔
میں ہوں ایک جو اپنے آپ کو عاشق رسول کہتا ہوں. میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فالوور ہوں, اور میرے نبی نے ہمیں ایک چیز سکھائی تھی کہ انسانوں کو اکٹھا کرنا ہے, تقسیم نہیں کرنا. میرے نبی رحمت العالمین تھے, سب انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے. میری بھی پوری کوشش ہے کہ میں اپنے ساری قوم کو اکٹھا کروں, اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ قوم اکٹھی ہو رہی ہے, ہمیں قوم بن رہے ہیں. تو میں آج یہاں سے اعلان کرنا چاہتا ہوں, اس امپورٹڈ حکومت کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. آپ کو میں 6 دن دے رہا ہوں. 6 دن کے اندر آپ الیکشن اناؤنس کریں, جون کے مہینے میں الیکشن اناؤنس کریں اور اسمبلیز ڈیزالو کریں. اگر 6 دن کے بعد یہ نہیں کریں گے آپ, تو میں ساری اپنی قوم کو لے کے واپس اسلام آباد آؤں گا. آپ کے پاس ٹائم ہے. گورنمنٹ آپ سے چل نہیں رہی, آپ گورنمنٹ چلانے نہیں آئے. کرپشن کیسز آپ اپنے ختم کروا رہے ہیں. اس لیے 6 دن اگر 6 دن میں آپ نے فیصلہ نہ کیا, تو میں ساری اپنی قوم کو لے کے انشاءاللہ اسلام آباد آؤں گا. اور اس باری کوئی رکاوٹیں نہیں ہوں گی, کیونکہ سپریم کورٹ کا حکم ہے کہ کوئی کسی قسم کی پرامن احتجاج پہ کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہو سکتی. تو انشاءاللہ پنجاب سے بھی سارے لوگ پہنچیں گے, اور انشاءاللہ جو میں چاہتا ہوں کہ 20 لاکھ لوگ اسلام آباد میں ہم اکٹھا کریں گے اگر آپ نے الیکشن اناؤنس کیے. پاکستان زندہ باد. پاکستان